همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. قرآن مجید یہ آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، وہ لوگ کی جو ایمان لائے ہیں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اس کے ضمن میں لیڈر کے حقوق اور ذمہ داری کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں. اب تک کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے وہ یہ کہ تین چیزیں ہیں کہ جو سماج کو چلاتی ہیں: امت، نظام اور لیڈرشپ، رہبر. اصل رہبری مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، اور صحیح رہبری، صحیح سسٹم امت کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن صحیح سسٹم اس وقت تک مفید نہیں ہوتا ہے جب تک کہ صحیح لیڈرشپ نہ ہو، کیونکہ صحیح سسٹم کو جو چیز پروان چڑھاتی ہے، جو اس سے پوری طریقے سے فائدہ اٹھاتی ہے، وہ صحیح لیڈرشپ. اور اگر لیڈرشپ ہی صحیح نہ ہو تو صحیح سسٹم بھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ اس کو کرپٹ کر دیا جاتا ہے، خراب کر دیا جاتا ہے. لہٰذا صحیح لیڈر، باحق لیڈر امت کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے. باطل لیڈر امت کو زوال کی طرف لے کے جاتا ہے. آیت شریفہ میں تینوں اطاعت کی بات کی گئی. اس کا مطلب یہ کہ تینوں اطاعت سیم اطاعت ہے، جس سے ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ لیڈر وہ ہے، لیڈر کی پہچان اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہم سے اللہ کی اطاعت کروائے، نہ کہ اپنی ذاتی اطاعت کروائے. اپنی اطاعت نہیں، اللہ کی اطاعت کروائے. اور اگر ہم اطاعت کرتے ہیں لیڈر کی، یعنی لیڈر اللہ کی اطاعت کرواتا ہے، تو اس میں پھر کوئی ہم کو تکلف نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات لوگ اطاعت نہیں کرتے ہیں تو مشکل پیش آ جاتی ہے، اس کے علل و اسباب ہے. کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے آیت شریفہ پیش کی تھی جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پس آپ کے پروردگار کی قسم، ہرگز یہ صاحب ایمان نہیں بن سکیں گے جب کہ آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنا لے، اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کریں اور آپ کے فیصلے کے سامنے پوری طریقے سے تسلیم ہو جائیں. یعنی ہم لوگ اس الہی سسٹم کے آگے اپنے آپ کو تسلیم کر دیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں. وضاحت کی تھی کہ بعض اوقات جو لوگوں کے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے ہارنے کا، تصور کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ مادیت کی فکر کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان کبھی بھی کسی معاملے میں ہارتا نہیں ہے. اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے اندر صلاحیت پیدا کی جائے، ان کو غفلت سے دور کیا جائے. جو لوگ اپنی ذاتی اطاعت کرواتے ہیں وہ لوگوں کو غافل بناتے ہیں. لہٰذا موجودہ زمانے میں آپ دیکھیں کہ وہ حکومتیں کہ جو طاغوتی حکومتیں در واقع اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنی اطاعت کروا رہی ہیں، تو وہ لوگوں کو غافل بنا رہی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا گورکھ دھندا ہے کہ جو پوری دنیا میں چل رہا ہے، کہ جس کو ختم کرنا ہم لوگوں کی اہم ذمہ داری ہے. خوب، اس کے بعد جو گفتگو کا پہلو تھا کہ جس جگہ پہ ہم لوگوں کی گفتگو رکی تھی، یعنی جہاں سے آج کی گفتگو شروع ہونی ہے، بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ انسان الہی نظام کے سامنے اپنی اطاعت کرواتا ہے، اللہ کے سسٹم کے سامنے، حق سسٹم کے سامنے اپنی اطاعت کرواتا ہے. لیکن نہیں، آج ہم ایک دوسرا پہلو پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ تھوڑا سا عجیب ہے
کہ آج کے زمانے میں وہ لیڈر بہت کم ہیں، بلکہ نہ کے برابر ہیں کہ جو حق کے مقابلے میں، ایک صحیح سسٹم کے مقابلے میں اپنی اطاعت کرائیں۔ آپ اس کو دونوں اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، حق کے مقابلے میں، صحیح سسٹم کے مقابلے میں بھی، اور اللہ کے سسٹم کے مقابلے میں۔ ادھر واقع حق، صحیح سسٹم، اللہ کے سسٹم سیم چیز ہے، لیکن اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا ایک ملک ہے، اس ملک کے اپنے بیسک قانون ہیں، وہاں کا حاکم بعض اوقات خیانت کر کے ان قانون کی اطاعت نہیں کروا کے اپنی اطاعت کرواتا ہے جو ان قانون کے مقابلے میں، یعنی ان قوانین کے ساتھ وہ خیانت کرتا ہے۔ تو خوب اس ملک کے بنائے ہوئے قانون کے اعتبار سے حق یہ ہے کہ جو وہاں کا آئین ہے، جو وہاں کا قانون ہے، اس کی اطاعت کروائے، لیکن وہ خود بھی اس کو توڑتا ہے اور لوگوں سے بھی اپنی اطاعت۔ اب وہ انڈائریکٹ ہوتا ہے، کہا نہیں جاتا ہے قانون توڑو، یا پھر قانون کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو لوگ کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنی اطاعت کروانے کے لیے نہیں، ہمیشہ اپنی اطاعت کروانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ آج کے زمانے میں بہت کم ہو گیا۔ یہ اس وقت کی بات تھی، اپنی اطاعت کروائی جاتی تھی کہ جب یہ حکمران آزاد تھے۔ آج کے زمانے میں یہ حکمران آزاد نہیں رہ گئے ہیں، اکثریت اس میں سے آزاد نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے میں زیادہ تر وہ حکمران ہیں کہ جو باطل کی یا شیطانی طاقتوں کی اطاعت اپنے مفاد کے لیے کرواتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کرواتے ہیں۔ یعنی ان کو کہیں سے بتایا جاتا ہے، ان کو کہیں سے گائیڈ کیا جاتا ہے، تم ایسا کرو تو تمہاری حکومت بچے گی، نہیں تو تمہاری حکومت گروا دیں گے۔ تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے پھر وہ ان کی غلامی کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں۔ خب یہ بھی طاغوت ہو گیا، حق کے مقابلے میں ہو گیا، یہ انسان خیانت کر رہا ہے۔ اگر مذہبی اعتبار سے حکومت کر رہا ہے تو مذہب کے ساتھ خیانت ہے، اور اگر مذہبی اعتبار سے حکومت نہیں کر رہا ہے تو ملک کے ساتھ خیانت ہے، کہ کیسے دوسرا ملک آ کے ہمارے ملک میں اتنی دخل دے دے، یا دوسرے افراد آ کے ہمارے ملک میں اتنی دخل دے دے کہ وہ طے کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ مسئلہ در واقع آج کے زمانے میں اس طریقے سے ہے کہ پوری یہ باطل اطاعت یا باطل حکومت سینٹرلائز ہوتی جا رہی ہے، کہ وہ جو ایلومناٹی کا خواب ہے کہ پوری دنیا میں ایک سینٹرلائز حکومت ہو، اور اس سینٹرلائز حکومت کو وہ مینیج کریں، وہ چلائیں، اس سینٹرلائز حکومت کو لے کے چلیں۔ یہاں پہ پھر مسئلہ ہے کہ جو بات اسلام کہتا ہے، اور بھی انشاءاللہ ہم وہ آیت پیش کرنے والے ہیں، یہاں پیش کرتے بس ایک جملے چند جملوں کے بعد، کہ 2 ولایت اسلام میں۔ بسم اللہ آیت الکرسی تو پڑھتے ہیں آپ لوگ، سب کو یاد ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا، ایک اللہ کی ولایت ہے کہ جو صاحبان ایمان کا ولی ہے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ کی جو صاحبان ایمان نہیں ہے بلکہ مقابلے میں ہیں، ان کے ولی طاغوت ہیں۔ یہ جو ایلومناٹی کا سسٹم ہے، عام بہت سے ملک جو اللہ کے قانون سے ہٹ کے اپنا قانون بنا رہے تھے، تو ان میں سے ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ایسے بہت سارے ملک تھے یا ہیں کہ جنہوں نے اس مقصد سے قانون نہیں بنایا تھا اپنا کہ ہم اللہ کے قانون کے مقابلے میں بنا رہے ہیں، اسلام کے مقابلے میں بنا رہے ہیں، اس کے قانون کو خراب کرنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ لیکن ابھی یہ سارے ملک اپنی مجبوری، اپنے ذاتی مفاد، مجبوری بھی کہنے والی چیز ہے جس کو وہ کہتے ہیں، در واقع مجبوری نہیں ہے، یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جہاں پہ جا کے سینٹرلائز ہو رہے ہیں، جو شیطانی طاقت ہے ایلومناٹی، در واقع وہ طاغوت ہے، وہ ہے کہ جو آج کا فرعون ہے، وہ ہے کہ جو آج اللہ کے مقابلے میں کہتا ہے نعوذ باللہ الا ربکم الاعلی۔ لہذا آج 2 سینٹرلائز سسٹم ہمارے سامنے آ گئے، ایک الہی سسٹم ہے، ایک طاغوتی سسٹم ہے۔ اب یہ دنیا کے جو بہت سارے ملک ہیں، ان کی کمزوریوں کو انہوں نے لے لیا ہے، اور لینے کے بعد اب یہ ملک ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ یہ آج کی ہماری جو موجودہ اکثر ممالک کی لیڈرشپ ہے، یہ اس کا نقشہ ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ کسی دوسری طاقت کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہے تو اب یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیسے سوچ سکتے ہیں، کیونکہ خود محدود ہے، ایک دائرے میں۔ اب یہ عوام کی ترقی کے لیے کیسے سوچ سکتے ہیں، عوام کی اچھائی کے لیے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اب یہ اپنے آقا کی اچھائی کے لیے سوچیں گے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے سوچیں گے، اس کو خوش کرنے کی سوچیں گے، کیونکہ اگر وہ خوش رہا
تو ہماری سیٹ، ہماری گدی، ہماری کرسی محفوظ رہے گی۔ لہٰذا تو یہ حکمران سب کے سب غلام ہو گئے، سب کے سب یعنی وہ لوگ کی جو ان سے اٹیچ ہے، اور ظاہر سی بات اکثریت اٹیچ ہے، کہ جن کی دکھتی رگ ان کے پاس ہے، جن کی کمزوریاں ان کے پاس ہیں۔ آج بعض جو اس طرح کے ملک ہیں وہ دوسرے ممالک پہ اسی عنوان سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ آج کی لیڈرشپ کی حقیقت اور موجودہ تصویر ہے۔ لہٰذا اگر ہم کو حقیقی لیڈرشپ، واقعی لیڈرشپ کی اطاعت کرنی ہے، تو ہم کو باقی جتنی دوسری لیڈرشپ ہے یا دوسرے اس کے مقابلے میں جو سسٹم ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور پوری طریقے سے ہم کو اطاعت کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے الہی سسٹم کی اطاعت پوری طریقے سے کر لی تو ہم صاحبان ایمان میں سے ہیں، ہمارا ولی اللہ۔ لیکن اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہم آٹومیٹک طاغوت کی اطاعت میں چلے گئے۔ بیچ میں گرے ایریا کوئی نہیں ہے کہ نہیں یہ بھی وہ بھی، تھوڑا یہ بھی تھوڑا وہ بھی۔ خاص کر کے اس نقطے کا تعلق ان حکمران سے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا ہم اسلام کو بھی لے کے چل رہے ہیں، اسلامی ملک ہے ہمارا، تھوڑا سا ہم اس کو بھی، ایسا کچھ نہیں۔ آج آپ دیکھیں نا، سعودیہ نے حرام کاری کے اڈے کھلوا دیے۔ کون سا اسلام ہے یہ؟ کون سا اسلام ہے؟ یمن جیسے ملک کو اتنے دن سے تاراج کر رہا ہے، کون سا اسلام ہے یہ؟ بے گناہوں کا قتل اسلام ہے؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ اس کے وجود سے کتنے ظالموں کو مدد مل رہی ہے، کون سا اسلام ہے یہ؟ تو وہ حکومت اسلام کے نام پہ بھلے ہی ہو، لیکن جب ایک مرتبہ وہ غلامی میں چلی گئی تو اب اس کے یہاں اسلام نہیں رہ گیا، حتیٰ وہ ظاہری اسلام بھی نہیں رہ گیا۔ دکھنے میں آ رہا ہے، سامنے محسوس ہو رہا ہے۔ آیا حرام کاری کے اڈوں کو کھولنے کے بعد بھی کوئی اس بات کی امید رکھتا ہے کہ حکومت اسلام کے لیے کچھ کرے گی؟ یا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں کوئی تعلق۔ تو اب حکومت کا سسٹم، لیڈرشپ کا سسٹم کمپلیٹ دو طریقے میں تقسیم ہو گیا۔ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک، یا تو اگر ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو الہی سسٹم، الہی لیڈرشپ فالو کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور یہی ولایت ہے۔ یہی ولایت ہے کہ جس ولایت کی بات ہوتی ہے، ولایت یعنی لیڈرشپ، ولایت یعنی حکومت۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو اس سسٹم سے ہٹا کے کسی دوسرے سسٹم کو فالو کر رہے ہیں کہ جو الہی سسٹم کے مقابلے میں ہے، تو یہ طاغوت کا سسٹم ہے کہ جہاں پہنچ کے خود بخود اللہ کی ولایت چھوٹ جاتی ہے۔ دو ولایت قرآن نے ذکر کیا، تیسری کسی ولایت کو ذکر نہیں کیا مقابلے کے عنوان سے، ورنہ مومنین کی ولایت ہے اور وغیرہ وغیرہ بہت سی ولایتیں ہیں، وہ سب جو ہے وہ اسی اللہ کی ولایت کے اس میں آئے۔ ولایت میں ایک ہی جگہ پہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور پھر صاحب بعد میں جو ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، پوری ڈیٹیل ہے۔ تو یہ ساری ولایت طول میں ہے، یعنی مولا کائنات رسول کی، امام علی رسول کی اور اللہ کی ولایت میں لے کے جا رہا ہے، رسول اللہ کی ولایت میں لے کے جا رہا ہے۔ یہ الگ نہیں ہے اللہ سے، اللہ سے ہٹ کے جو ولایت ہے وہ صرف ایک ہے، طاغوت کی ہے، یعنی دو ولایت ہے الگ الگ اگر دیکھا جائے۔ اگر ہم اللہ کی ولایت میں ہیں تو طاغوت کی ولایت میں نہیں ہے، اور طاغوت اللہ کی ولایت میں نہیں ہے تو طاغوت کی ولایت میں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اور دوسری طرف سے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، دو ولایت ہے، تیسری کوئی ولایت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے اپنے پیمانے پہ بھی جو چھوٹے پیمانے، یہ تو ملک کی بات ہے، اور سیم یہی بات ہمارے اپنے پیمانے پہ، چھوٹے پیمانے پہ بھی جب ہم کو الہی سسٹم مل رہا ہے اور الہی اصول ہم کو مل رہے ہیں، تو الہی سسٹم پہ عمل کرنے میں ہی اللہ کی ولایت ہے، اور الہی سسٹم کو چھوڑنے میں ہی طاغوت کی ولایت ہے۔ یہاں پہ جو سب سے زیادہ مشکل پیدا ہوتی ہے، وہ مشکل وہاں پہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان الہی قوانین میں داؤں پیچ کھیلتا ہے، اس کو توڑتا مروڑتا ہے، اس کو چینج کرتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ لیڈر کے حقوق مارے جاتے ہیں، یا ادھر سے لیڈر کی طرف سے کمی ہو تو اپنی ذمہ داریوں کو ختم کرتا ہے۔ دونوں طرف سے بھی دونوں باتیں ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ لوگ کی جو مولا کائنات کے زمانے میں تھے،
اور مولا کائنات کے ساتھ جنگ پہ نہیں گئے، یا حتیٰ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور جنگ پہ نہیں گئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ تھوڑی کہا کہ ہم اسلام سے مخالفت کر رہے ہیں۔ علی آپ تو ہمیشہ جنگ کی بات کرتے ہیں، ابھی تو یہ کام ہے وہ کام ہے، ہمارے یہاں اتنے شہید ہو گئے، اتنے مر گئے، اتنوں کا قتل ہو گیا، مالی مشکل ہے، فلاں مشکل ہے، آج کل گرمی بہت ہے، آج کل ٹھنڈک بہت ہے، آج کل یہ بہت ہے، آج کل وہ بہت ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اصل جو واجب ہے دین ہے اس پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں، باقی جنگ میں نہ جانا کوئی حرام کام تو نہیں ہے ان کے حساب سے، فلاں کام کرنا خوب جائز ہے، اسلام نے ہم کو اجازت دی، چاہے وہ کریں چاہے یہ کریں۔ تو جو گرے ایریا بناتے ہیں یہ لوگ، وہ گرے ایریا یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ جائز چیزوں کو ایک دائرے میں لے آتے ہیں اور اپنی پسند کے حساب سے۔ اصل لیڈرشپ کا کام بھی یہی پہ ہوتا ہے کہ یہ طے کرے کہ یہاں پہ اس وقت موجودہ حالات کے حساب سے کون سی چیز اہم ہے اور کون سی چیز ہماری ذمہ داری بن سکتی ہے کہ اس پہ عمل ہم کریں۔ یہ اصل جو داؤں پیچ کھیلی جاتی ہے، جو مشکلات پیدا کی جاتی ہیں لیڈرشپ میں، وہ اس جگہ پہ آ کے پیدا کی جاتی ہیں، مسائل یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی کے برعکس جب لیڈر کچھ خراب کرتا ہے تو جب غلط لیڈر آئے، باطل لیڈر، یہ جو ہیں آج باطل لیڈر کیا کرتے ہیں؟ نماز روزے میں تو نہیں، حالانکہ وہ سعودیہ نے تو حرام کام کو بھی کروا دیا، لیکن نارملی جو نماز روزہ ان چیزوں میں نہیں وہ چھیڑخانی کرتے، وہ یہی جو چیزیں جو بظاہر جائز دکھتی ہیں انہی میں۔ ابھی یہ جائز کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوفے والے کیوں نہیں گئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نصرت کے لیے؟ کیونکہ ان کے حساب سے بظاہر وہ اپنے دین پہ تو عمل کر رہے تھے، نماز روزہ دعا تسبیح سب کر رہے ہیں، کیا بچا؟ حتیٰ کوفے والے اپنے ہی کوفے میں جناب مسلم کی نصرت کے لیے کیوں نہیں گئے تھے؟ اور ہر آدمی اپنے حساب سے اجتہاد کر لیتا ہے، اپنے علم کے حساب سے، جان کا بچانا ضروری ہے، یہ کوئی اہم تھوڑی تھا، وہی تھا وہ تھا۔ خوب آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی مشکل لیڈرشپ کے سینٹرلائزیشن کو توڑنا ہے، یعنی لیڈرشپ کمزور ہوتی ہے۔ لیڈرشپ جب کمزور ہوتی ہے تو قوم کمزور ہوتی ہے، فرد نہیں کمزور ہوتا ہے۔ جو شخص لیڈر ہے وہ ذاتی اعتبار سے کمزور ہو شاید اس کا اثر نہیں پڑے، لیکن اگر بعنوان ذمہ داری بعنوان عہدہ کمزور ہو جائے تو اس کا اثر قوم پہ پڑتا ہے۔ مشکل یہاں پہ ہوتی ہے، پریشانی یہاں پہ ہم کو اس بات کی ضرورت ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ ہماری مذہبی ذمہ داری کیا ہے۔ آج تو بہت آسانی سے ہم اس بات کو کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ علماء کہہ رہے ہیں نا، معصوم نے تھوڑی کہا ہے۔ لیکن جب آدمی بچنا چاہتا ہے تو معصوم کے زمانے میں بھی لوگ کہہ کے نکل جاتے تھے کہ تو علی کہہ رہا ہے، رسول نے تھوڑی کہا۔ بچنے والے بچنے کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن اس سے بہانے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ جو ایریا ہوتا ہے یہ اسلام کو نقصان، جس طریقے سے وہ خاموش طبقہ قوم میں امت میں اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے عملی اعتبار سے یہ جو ایریا ہوتا ہے جہاں پہ وہی قوم آ کے یہ راستہ ڈھونڈتی ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ نہ کریں، بیچ میں اپنے آپ کو رکھ لیں، یہ اسلام کو در واقع لیڈرشپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر یہ چیز اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ میدان جنگ میں کربلا میں کتنے لوگ تھے، مولا کائنات اپنے اصحاب کو لے کے کتنا پریشان تھے، کتنا وہ تھے، اور بھی دوسرے بہت سارے ان کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں کہ جو کہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا دو سسٹم ہو جاتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ ابھی یہاں پہ ہم کو طے کرنا ہے کہ ہم کس لیڈرشپ کو اپنا رہے ہیں، صاحبان ایمان کی یا کفار کی۔ صاحبان ایمان کی ولایت لیڈرشپ اللہ کی ولایت ہے، کفار کی لیڈرشپ طاغوت کی لیڈرشپ ہے، وہی فرعونیت۔ آج بھی یہ لوگ ایک فرعون کو اپنا جو ہے وہ آئیڈیل بناتے ہیں اور ایک جدید فرعون کے انتظار میں، تو اسی راستے پہ جا رہے ہیں، اور وہ راستہ اللہ کے مقابلے کا راستہ ہے، حجت الہی کے مقابلے کا راستہ ہے، الہی نمائندوں کے مقابلے کا راستہ ہے، الہی لیڈرشپ کے مقابلے کا راستہ ہے کہ جو ان کو ان کے حساب سے اپنے مقصد تک پہنچائے گا، ان کے حساب سے اپنے کمال تک۔ ایک فکر جو اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، ہم نے کہا تھا کہ ہم آگے پیش کریں گے، ایک فکر بہت زیادہ رائج ہو رہی ہے اور حالات دیکھے جا رہے ہیں، وہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ لیڈرشپ کو یوز کرتے ہیں،
جیسا بھی ہم نے ذکر کیا کہ بڑے بڑے ملک چھوٹے ملکوں کے حکمران کو یوز کرتے ہیں، ویسے ہی نارمل جو قوموں کے لیڈر ہوتے ہیں، لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کو یوز کیا جاتا ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جب وہ سادے ہوتے ہیں تو استعمال ہو جاتے ہیں، سادے کوئی بھی وجہ ہو سکتی یا سادے ہوں کہ ان کو بیوقوف بنا لیا جائے۔ خوب اگر سادے ہیں تو لیڈرشپ کے جو اصول ہیں، جو شرائط ہیں، ان میں نہیں ہے، یا ڈرپوک ہوں کہ ڈرا کے، یعنی اس کا مطلب شجاعت نہیں ہے، لیڈر نہیں بن سکتے، یا لالچی ہوں، اب اگر لالچی ہیں تب بھی لیڈر نہیں بن سکتے۔ تو ان حالات میں ان کو پھنسا کے کسی نہ کسی طریقے سے یوز کر لیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہو کہ نہ سادہ ہے، نہ ڈرپوک ہے، نہ لالچی ہے، تو پھر ظاہر سامنے والا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، ولو یہ کہ ناکام ہو جائے۔ تو اب بعض اوقات یہ ایسے افراد یا ایسے لوگ یا ایسی فکریں یہ لیڈر سے یہ توقع رکھتی ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ لیڈر ان کی خواہشات کو پورا کرے۔ اور ایک فکر بھی آتی ہے عموماً قوم والے سوچتے بھی ہیں کہ لیڈر یعنی ہماری خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لیڈر اپنے علم اور معرفت سے سہارا لیتے ہوئے آپ کے ویلوز، آپ کے اقدار کے لیے کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے، خواہشات کے لیے کام کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ لیڈر، لہٰذا ہم توقع رکھتے ہیں کہ جب لیڈر بنے تو ہماری خواہشات کو پورا کرے۔ اب وہ خواہشات الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے، ہمارے سپورٹ میں بولے، ہمارے لیے اس طرح کا بیانیہ دے دے، ہم کو عہدہ دے دے، ہم کو کوئی ذمہ داری دے دے، ہم کو فلاں مال دے دے، ہم کو یہ دے دے، وہ دے دے۔ جس آدمی کی جس معیار پہ الگ الگ معیار کے الگ الگ توقعات، الگ الگ امیدیں ہوتی ہیں۔ تاریخ میں اس کی مثال طلحہ و زبیر کی شکل میں ہے۔ ان حالات کو اگر ہم تحلیل کریں، انالائز کریں، تو بہت ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ ان لوگوں کو مولا کائنات سے بڑی امید تھی، لیکن وہ امید ایسی تھی کہ جو صحیح نہیں تھی۔ ہم کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اگر ہم کو لیڈرشپ سے امید ہے کہ لیڈرشپ، حتیٰ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو ایسا لگتا ہو کہ یہ لیڈرشپ، اس کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن یہ ہماری فکر ہے، یہ اس کے لیے بنیادی قانون نہیں بن سکتا ہے۔ وہ لیڈر ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ سوچے کہ آیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، آیا یہ مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہم اپنے محدود دائرے میں، عموماً دنیا میں لوگ جو ہیں ان کی جو بھی فکر ہے وہ زیادہ متعلق ہوتی ہے خواہشات سے، لالچ سے، دنیاوی چیزوں سے، جبکہ لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ انسانی ویلوز پہ زیادہ کام کرے، انسانی اقدار پہ زیادہ کام کرے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہشات والی چیزیں کم ہونے لگتی ہیں، وہاں پہ انسان کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ پھر اب یہاں پہ ناکامی ثابت ہوتی ہے، لیڈر تو کسی کام کا نہیں، بیکار نکل گیا، اس سے ہم کو فلاں فائدہ ہو سکتا تھا نہیں ہوا، فلاں فائدہ ہو سکتا تھا نہیں ہوا، کیونکہ جو ہم نے توقع لگائی تھی اس حساب سے وہ ناکام ہے۔ اور بعض معذرت بہت ساری ہماری ایسی توقعات ہیں، امیدیں ہیں کہ جو ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے لگائے بیٹھے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پوری نہ ہو، کیونکہ امام کی نگاہ میں ان چیزوں کی شاید ویلو نہ ہو۔ امام دیں گے ہم کو، اس سے اچھا، اس سے قیمتی دیں گے، امام وہ دیں گے، البتہ دلائیں گے، دیں گے، دینے کا راستہ بنائیں گے، حالات بنائیں گے، بتائیں گے راستے، لیکن ان چیزوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ جس کی ہم کو واقعی ضرورت ہے، کہ جس کا ہم کو احساس بھی نہیں ہے۔ اور یہ فیصلے تب بدلتے ہیں کہ جب انسان میں علم اور شعور بدلتا ہے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم جو سوچ رہے ہیں صحیح ہے، ایک دم پرفیکٹ ہے، دوسرے کو اس کی مخالفت کا حق نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لیڈرشپ سے سویزن پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اگر اس کو دور نہ کیا گیا، علاج نہ کیا جائے اس کا، تو پھر سینٹرلائزیشن ٹوٹتا ہے، پھر قوم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ مخالف طاقتیں اٹھاتی ہیں، اور پھر لوگوں کو سینٹرلائزیشن توڑ کے لوگوں کو اس لیڈرشپ سے الگ کر دیتی ہیں، جدا کر دیتی ہیں۔ تو بہرحال تاریخ میں اس کی مثال ہے، اور اس مثال میں جائیں تو لیڈرشپ کو دیکھ کے بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔
جس میں لوگوں کی توقعات جڑی ہوتی ہیں. جیسے بعض زمانے میں، بعض حکمران کے زمانے میں یا بعض خلفاء کے زمانے میں یہ امید رکھی جاتی تھی کہ رشتہ داری کی وجہ سے ہم کو زیادہ حق ملے، فلاں تعلقات کی وجہ سے ہم کو زیادہ حق ملے، فلاں وجہ سے ہم کو زیادہ حق ملے. یہ آج بھی اس طرح کی امیدیں لوگوں کو ہوتی. لیکن اگر یہ امید ہے لوگوں کو تو یہ خود انسان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، خود لیڈر کے لیے نقصان دہ ہے، جس کی تعبیر جس کی وضاحت مولا کائنات نے آگ سے کر دی ہے کہ کیوں ہم آگ کے شعلوں کو اپنے یہاں جگہ دیں اور اس کے لیے ہم راستہ بنائیں. لہذا وہ جو حالات پیش آئے، جو مولا کائنات سے توقع تھی کہ امام علی علیہ السلام سے ہم کو یہ ملے یہ ملے یہ ملے، جب وہ ساری چیزیں نہیں پوری ہوئیں تو امام علی کے مقابلے میں جنگ میں آ گئے. جو مقابلے میں لوگ تھے ان سے جا کے مل گئے اور پھر اس کے بعد جنگ کے حالات. امام علی نے بہت کوشش کی سمجھانے کی، بہت کوشش کی، افراد کو بھیجا، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا. ان کو تو خالی اپنے مفاد کا پورا ہونا ہے. یہاں پہ ایک بہت اہم پوائنٹ خاص اسی زمانے سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لوگ کی جو باطل کے خلاف آواز، آپ دیکھیں کہ بعض افراد تھے کہ جو تیسری خلافت کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، بہت آواز اٹھائی انہوں نے. اور جب خلیفہ کا قتل ہوا ہے تو اس وقت ان لوگوں نے جب یہ سنا، اس وقت پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ حکومت جو ہے آئی امام علی علیہ السلام کے پاس. جب امام علی علیہ السلام کو حکومت پیش کی گئی تو امام نے منع کر دیا تاکہ لوگوں کا تبادل یہ نہ جانے پائے، یہ نہ لوگ سوچیں کہ، یا یوں کہا جائے کہ لوگ تو نہیں سوچتے کیونکہ افراد پہچانتے تھے امام علی کو، امام علی کو کرنا ہوتا یہ کام بہت پہلے کر سکتے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. لیکن جو مقابلے میں افراد تھے جنہوں نے بعد میں یہ کام کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس چیز کو بہانہ بنا کے امام علی پہ خلیفہ کے قتل کا الزام لگا دیں. ایسا امام علی نے پہلے منع کر دیا، لیکن پھر وہ جو ہجوم کی جس کا مولا کائنات نے خطبہ شرشقیہ میں ذکر کیا کہ لوگ اس کثرت سے ہمارے دروازے پہ آ گئے، ابا کھینچی جا رہی تھی اور یہ وہ فلاں فلاں، تو امام علی کو قبول کرنا پڑا. خلافت کو امام علی علیہ السلام نے قبول کر لیا. وہ افراد کی جو تیسری خلافت کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، جب ان کو خبر ملی کہ خلیفہ کا قتل ہو گیا ہے اور لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو جا کے خلافت کے لیے آمادہ کر لیا ہے، تو اب وہی لوگ انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور اب وہ خلیفہ کے خون کا قصاص لینے کے لیے نکل پڑے. کتنی عجیب بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ آدمی کہ جو حق کے نام پہ آواز اٹھائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ حق کے لیے بھی آواز اٹھا رہا. دونوں میں فرق ہے. بنی امیہ سے بنی عباس نے جب حکومت لی تھی تو بظاہر یہی ثابت کیا گیا تھا کہ آل محمد کے لیے لی جا رہی ہے، لیکن باطن میں اس کا مفہوم کچھ اور تھا اور دھوکہ دے دیا گیا اور نہیں دی گئی حکومت اہل بیت کو، ائمہ کو نہیں دی گئی. ظاہر دھوکہ تھا، چال بازی تھی، فریب کاری تھی. تو ضروری نہیں کہ جو آدمی بھی حق کے نام پہ آواز اٹھا رہا ہے وہ حق کے لیے ہی اٹھا رہا ہو. کبھی کبھی مقصد جو ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے، ارادہ باطل ہوتا ہے. لہذا یہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو تاریخ میں کثرت سے دیکھنے میں آتی ہیں. امام علی علیہ السلام نے جب اس زمانے میں لوگوں کے حالات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام علی علیہ السلام نے حق کی آواز کو بلند کیا، تو وہ لوگ کی جن مفاد کی امید رکھے ہوئے تھے وہ دور ہوتے چلے گئے. البتہ خود لیڈر کی ذمہ داریوں میں سے ایک بہت اہم چیز ہے، لیڈر اپنی روش کے حساب سے اپنے آس پاس افراد کو جمع کرتا ہے جیسی روش ہوتی ہے. اگر لیڈر خوش آمد پسند ہوتا ہے تو خوش آمدی کرنے والے اس کے اطراف میں زیادہ ہوتے ہیں. اگر لیڈر حق پسند ہوتا ہے تو حق پہ عمل کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. پریکٹیکل اعتبار سے جو پرفیکٹ لیڈر ہوتا ہے تو آس پاس وہی لوگ، کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں اسی حساب سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اسی حساب سے لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں، اسی حساب سے لوگ اس سے میل ملاپ کرتے ہیں بات. لہذا لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی افراد میں سے، لوگوں میں سے ایسے افراد کا انتخاب کرے
کہ جو واقعی اس کے مشن کو پورا کر سکتے ہوں اور ان کی مدد سے لوگوں میں تبدیلی پیدا کرے. اور بہرحال بہت سارے اس میں دوسری چیزیں ہیں، علم وغیرہ کی، جس کے ذریعے سے ان کے شعور کو بلند کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے فکر کو بلند کرنے کی کوشش کی جائے. امام علی علیہ السلام کے کردار میں اور ایک غرض مند فرد کے کردار میں فرق یہی ہے کہ غرض مند لوگ حالات کو ذاتی مصلحتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ امام علی اسلام کی مصلحت کو اس میں تلاش کرتے ہیں. غرض مند افراد وہ کہ جن کے پاس کوئی مقصد ہے، کوئی دنیاوی مقصد ہے، کوئی چیز ہے جس کو لے کے وہ آگے آتے ہیں اور اس دنیاوی مقصد کے لیے اپنے کام کو کرنا چاہتے ہیں، پھر اس دنیاوی مقصد کے لیے حکومت کو یوز کر رہے ہیں. بعض اوقات بعض جو لوگ جو ان کو لیڈر بننے کا شوق ہے یا بن گئے ہیں کسی طریقے سے یا اپنے کو ظاہر کر رہے ہیں یا کوئی ایسی ذمہ داری ہے، وہ اس مذہبی پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ذاتی فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ امام علی کی سیرت کے خلاف ہے. امام علی کی سیرت کیا ہے؟ امام علی کی سیرت یہ ہے کہ وہ حالات کی بنیاد پہ اسلام کا فائدہ اس میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ افراد جو غرض مند ہیں وہ حالات کو استعمال کر کے اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں ذاتی مفاد کے لیے. امام علی کی سیرت اور مقابلے میں آنے والوں کی سیرت میں یہی فرق ہے کہ امام علی عہدے کی بنیاد پہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں یا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ افراد جو کہ امام علی کی سیرت پہ نہیں چل رہے ہیں، جو غرض مند لوگ ہیں، جو ذاتی، وہ عہدے کو استعمال کر کے اپنی ذات کو زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں. اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والا کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتا ہے. وہ لیڈر کے عہدے کو غصب کر کے چھین کے اس پہ قابض تو ہو سکتا ہے، واقعی لیڈر نہیں بن سکتا ہے. لیڈر بننا، لیڈر کے عہدے پہ قابض ہونا، دونوں میں فرق ہے. لیڈر بننا لیڈر کی صلاحیت، عہدے پہ قابض ہونا یعنی بغیر صلاحیت کے زور و زبردستی یا کسی دوسرے طریقے کے ذریعے سے آ کے عہدے پہ بیٹھ جانا. دونوں میں فرق ہے. جناب بہلول دانا نے بہت ساری چیزوں کو بہت ہی واضح انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا، لہذا وہ مشہور ہے جناب بہلول کے لیے ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ آپ دربار میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ حاکم کا تخت خالی ہے، تو کچھ نہیں، جناب بہلول گیا، جا کے سیدھے تخت پہ بیٹھ گئے. اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ کے تخت پہ کوئی بیٹھے گا تو جو وہاں پہ سپاہی وپاہی ہیں وہ کیسے، تو انہوں نے جناب بہلول کو وہاں سے ہٹایا، کھینچا، اتارا، مارا وغیرہ، اذیت دی. جناب بہلول وہیں بیٹھ کے رونے لگے. اتنی دیر میں بادشاہ داخل ہو گیا، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا ایسا ایسا ہے، آپ کے تخت پہ بیٹھ گئے تھے، ایسا کیا ہم لوگوں نے، رو رہے ہیں اس سے. تو بادشاہ آیا، ہمدردی میں آنے کے بعد کہا بہلول کیا ہوا، بہت درد ہو رہا ہے، مارا ہے ان لوگوں نے، یہ ہے وہ ہے. کہا نہیں، ہم درد کی وجہ سے نہیں رو رہے ہیں، جن لوگوں نے مارا ہے اس تکلیف کی وجہ سے ہم نہیں رو رہے ہیں. کہا پھر کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھے تو ہمارا یہ حال ہوا ہے. تم تو روز بیٹھتے ہو، صبح سے شام تک بیٹھتے ہو، تمہارا کیا حال ہونے والا ہے؟ ہم تمہارے حال کو سوچ کے رو رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ دکھانا چاہتا ہے لیکن ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں. جناب بہلول نے کتنی سامنے اور کلیئر بات بتا دی. کیوں جناب بہلول کو وہاں سے ہٹایا گیا؟ کیونکہ ان لوگوں کی نگاہ میں جناب بہلول اس منصب کے حقدار نہیں تھے. جناب بہلول کا یہی کہنا تھا، حقدار تو تم بھی نہیں ہو، ہم کو سزا دینے والوں نے سزا دے دی، لیکن تم کو سزا دینے والے سزا دیں گے تمہاری سزا بڑی ہوگی، کیونکہ ہم تو کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ کے لیے بیٹھے ہیں، تم تو ایک پوری مدت سے بیٹھے رہے ہو. تو لیڈرشپ کا عہدہ جو ہے وہ ایک طاقت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے، اور آج کے زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ ہم لوگ چال فریب کر کے، اب یہ دیکھیں نا، الیکشن کی بے ایمانی کر کے بھی پہنچ جائیں تو لیڈر بن گئے. نہیں، لیڈر نہیں ہو تم لیڈرشپ کے غاصب ہو سکتے ہو.
آج کی حکومت جو موجودہ حکومت ہے ہماری، خاص کر کے سینٹر حکومت اور بعض اسٹیٹس میں بھی یہی حال ہے کہ وہ لوگ جس حساب سے حکومت کر رہے ہیں، ان کی حکومت کو دیکھ کے ہر آدمی یہ محسوس کر رہا ہے کہ اصلاً ان کو حکومت کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، معلوم ہی نہیں ہے حکومت کرنا ان کو. بچے ہیں ایک دم، ABCD بھی نہیں آتی، خالی کھلواڑ کر رہے ہیں اور اتنے دن سے ابھی تک کچھ سیکھ بھی نہیں پائے. جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹے وعدے، یہ وہ مکاری، عیاری، چال بازی، فریب کاری سب چل رہی ہے. اس کو حکومت نہیں کہتے. تو یہ در واقع حاکم نہیں ہے ملک کے، انہوں نے اپنی چال فریبی کے ذریعے سے عہدے کو حاصل کر لیا ہے، لیکن اصل اس عہدے کے حقدار نہیں ہے یہ کہ اس عہدے پہ بیٹھ کے اس کام کو انجام دے سکے. یہ صلاحیت ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. خود یہ صلاحیت کو محسوس کرنے کے لیے بھی، یا اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے بھی انسان کے اندر ایک معیار ہوتا ہے. خیر ابھی ہم اس بات کو بعد میں، لیکن جو بات کہہ رہے تھے وہ رہ نہ جائے کہ انسان جب عہدے پہ آ جاتا ہے تو اب بعض افراد کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی لیکن عہدے پہ آ جاتے ہیں، یا ان کو خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، ایک ان کے اندر للک ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے کہ ہر چیز آ کے ہم پہ سینٹرلائز ہو. کیوں ایسا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز آ کے آپ پہ سینٹرلائز ہو؟ کیا خاص بات ہے آپ میں؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے؟ کہیں سے کوئی حق ملا؟ ایسا نہیں. تو جب ایسے حالات پیش آتے ہیں، بعض افراد جن کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی اس کے بعد آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد پھر اس کو، جو بات جہاں سے چلی تھی کہ امام علی وہ ہیں کہ جو حالات کو اسلام کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، غرضمند افراد وہ ہیں کہ جو حالات سے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو لوگ ان عہدوں پہ آ جاتے ہیں اور ان عہدوں پہ آنے کے بعد ان عہدوں کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر تاریخ میں آپ اس کی مثال کو دیکھیے گا تو یہی یزیدیت ہے. یزیدیت اسی کا نام ہے. اگر آج بھی کوئی انسان کسی بھی مذہبی عہدے کو اپنے ذاتی معاملات میں استعمال کرے، یا یوں کہا جائے کہ مذہبی عہدے پہ آنے کے بعد ایسا غلط کام کرے کہ جو واقعی یزید، تو آج وہ یزید کی سیرت کو احیا کر رہا ہے، یزید کی سیرت کو زندہ کر رہا ہے. ہمیں اس چیز کو اور لیڈرشپ کو لے کے ابھی انشاءاللہ آج ابھی اس بات کو اگر ہم چھیڑیں گے تو شاید نہ پہنچ پائیں، کیونکہ دوسرے پوائنٹس بھی ہیں. انشاءاللہ کل یا کل کی گفتگو میں ہم اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ لیڈرشپ کو لے کے جو شروع میں ہی تقسیم بندی ہوئی ہے، البتہ تقسیم بندی وہ حالات کے حساب سے، ورنہ شروع میں جو حالات پیش آئے وہیں سے کلیئر ہو گیا کہ حق لیڈرشپ، حق کے ماننے والے کون ہوتے ہیں. اب وہ کسی عنوان کے تحت ضروری نہیں ہے کہ آئیں، ہو سکتا ہے کہ عنوان چینج ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ عنوان بدل جائے. لہٰذا لیڈرشپ کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اسلامی عہدوں کو اسلام کے لیے استعمال کریں، ذاتی مفاد کے لیے نہیں، اسلامی فائدے کے لیے. اور امت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ امت، یوں کہا جائے کہ لیڈر کا حق ہے کہ امت اس سے ذاتی فائدے کی بات نہ کرے، بلکہ اس سے مذہب کی اور مذہب کے فائدے کے لیے. بہت پہلے کسی جگہ اپنے بات عرض کی تھی کہ آج بھی حتیٰ چھوٹے پیمانے بھی دیکھ لیں، جو لوگ مسجدوں میں فعال ہیں، ایکٹیو ہیں، جب وہ دین کی بات کو لے کے آتے ہیں، جب وہ دین کے لیے دعوت دیتے ہیں، اس کام کے لیے ہم کو کھڑا ہونا چاہیے، اس پہ بولنا چاہیے، تو لوگوں کو برا لگتا ہے. لیکن وہی لوگ ذاتی معاملات کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ذرا سا ہمارے یہاں آپ 2 کلو سبزی پہنچا دیجیے گا، 2 کلو گوشت پہنچا دیجیے گا، مٹن پہنچا دیجیے گا، چکن پہنچا دیجیے گا، فلاں سامان، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کہ مزاج ہمارا بنا دیا گیا ہے کہ ہم ذاتی فائدہ پہنچانے میں خوش ہوتے ہیں اور اسلامی یا مذہبی یا قومی فائدہ اٹھانے میں، ہم کو پہنچانے میں تکلیف ہوتی ہے. یہ ایک ہے جو سامنے کے حالات ہیں کہ ذاتی اعتبار سے ہم ان کاموں کو کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے ہم کو. البتہ دوسرے بھی اس کے لول اسباب ہیں، ابھی ہم کو اس عنوان سے ہمیں لیڈرشپ کے عنوان سے بولنا ہے. دوسرے لول اسباب یہ ہیں کہ آسان ہے، بازار میں گئے، جو بھی سامان ہوا سامان لیا یا منگایا کسی سے، بھیج دیا، پہنچا دیا، کچھ پیسے خرچ ہوئے،
ہو گیا ایک کام. اب وہ آگے جو اس کا مقصد ہو، احسان جتایا اور بعد میں استعمال کرنا ہے کیا ہے، وہ ظاہر ہے ہر ایک کا نہیں ہوتا، لیکن جو بھی مقصد ہو یہ آسان ہے. لیکن جب وہی شخص، وہی عالم آ کے کہتا ہے کہ آؤ دین کے لیے کام کرو، فلسطین کے لیے کام کرو، فلاں حق ہے اس کو حق کا سپورٹ کرو، باطل کے خلاف آواز اٹھاؤ، تو اب یہاں پہ مصلحت دیکھی جاتی ہے. باطل کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو فلاں کو برا لگے گا، حق کی حمایت میں آواز اٹھائیں گے تو فلاں کو برا لگے گا، فلاں جگہ جائیں گے تو یہ مشکل پیش آئے گی، فلاں جگہ جائیں گے تو یہ مسئلہ پیش آئے گا، یہ حالات پیش آئیں گے. تو انسان پھر مصلحت پسندی سے کام لیتا ہے. مصلحت پسندی خود اس کے وضاحت کی ضرورت ہے. صحیح معنوں میں مصلحت غلط نہیں ہے، مصلحت یعنی وہ چیز کی جو اس کے فائدے میں ہو، مفاد میں ہو. لیکن مصلحت پسندی یعنی جھوٹی مصلحت، بیکار کی مصلحت، جو انسان کو اس کے اپنے حقیقی راستے سے ہٹا دے، صحیح راستے سے ہٹا دے. یہاں پہ یہ بات عرض کر کے پھر انشاءاللہ مولا کائنات کے ایک جملے کو ہم عرض کرتے ہیں، قول کو. یہ لیڈرشپ میں اس چیز کو محسوس کریں کہ لیڈرشپ صرف مادیت کے لیے نہیں ہے، اصل روحانیت کے لیے ہے، بعنوان وسیلہ و ذریعہ مادیت بھی اس میں شامل ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کی لیڈرشپ کے فرائض کو انجام دیا، ذمہ داری کو لیا، تو مولا کائنات نے کتنا لوگوں کی معنویت پہ کام کیا اور کتنا مادیت پہ کام کیا. مولا کائنات تو خود ان کی زندگی بہت زیادہ نہ مال جمع کیا، نہ پیسہ جمع کیا، کچھ نہیں. مشکلات کی زندگی، فاقے کی زندگی. یعنی اصل لیڈر جو ہے وہ روحانی لیڈر ہے، مادی لیڈر اصل لیڈر نہیں ہے. اور لیڈرشپ کے جو ویلیوز خراب ہو گئے ہیں، گر گئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے لیڈرشپ کو مادی معاملات میں محدود کر کے دیکھنا شروع کر دیا. اور اس کی شاید ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم کو نہیں سمجھا، قانون کو نہیں سمجھا، اصول کو نہیں سمجھا کہ اس میں بہت زیادہ مادیت کی بات نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ روحانیت کی بات ہے. لہٰذا ہم مادی اعتبار سے محدود ہیں. تو اب اسی لیڈرشپ کو ہم سکسیس لیڈرشپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کو مالی فائدہ زیادہ پہنچا سکے. ایک مثال دیں عبادت کے لیے، البتہ کوئی مقصد نہیں ہے کسی کا، صرف ایک صحیح مثال ہے، سن کے ہم کو بڑا عجیب لگا. ایک جگہ ہم گئے تھے مجالس کے سلسلے میں، تو وہاں پہ لوگوں نے، ایک صاحب تھے ذمہ دار، ان کی تعریف کرنے میں کہا کہ یہ ادارے کی زمین تھی، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ اسکول بنا دو، کوئی کہہ رہا تھا کالج بنا دو، کوئی کہہ رہا تھا یہ بنا دو، یہ، لیکن چپ تھے، رکھے تھے، کچھ نہیں بول رہے تھے. ہم لوگ سوچ رہے تھے کیا کریں گے، کیا مشکل ہے. آخر میں دیکھا ہم لوگوں نے تو انہوں نے پارکنگ بنا لی، اور آج ماشاءاللہ پارکنگ سے مہینے کی اتنی انکم آ رہی ہے. کتنی سمجھداری کا کام کیا. خوب یہ لیڈرشپ کے تحت ٹھیک ہے، ادارے کی ضرورت ہے تو مالی اعتبار سے ایسا انتظام کرنا کہ منتھلی انکم ہو، اور اس منتھلی انکم کے ذریعے سے جو ہے ادارہ مستقل ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، مفید، سب اہم ہے. لیکن صرف مادی نگاہ سے سوچنا یہ مناسب نہیں، کیونکہ وہاں کے حالات معلوم ہے کہ ایسے نہیں تھے. وہاں کے حالات کہ ادارے کو مالی پرابلم پیش آتی. وہاں تو اور بہترین موقع تھا کہ وہ اسکول، کالج، لائبریری کوئی علمی کام کرتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لیڈر کے یہاں روحانی جنبہ زیادہ ہو، کیونکہ روحانی میدان میں وسعتیں زیادہ ہوتی ہیں. اگر روحانی جنبہ نہیں ہوگا تو مادی اعتبار سے محدود ہوگا، تو ایک محدود دائرے میں ہی ساری بات کرے گا. لیکن روحانی اعتبار سے وسیع نگاہ ہوگی، لہٰذا اس کی باتیں لامحدود ہوں گی. اگر وہ اس میں کوئی علمی پروجیکٹ ڈالے ہوتے تو صدیوں تک قوم کو اس کا فائدہ ہوتا. حتیٰ خدا نخواستہ اس کی بلڈنگ اور ادارہ ختم بھی ہو جاتا، تب بھی فائدہ قوم اس کا اٹھاتی رہتی. یہ در واقع بہت بڑی غلطی ہوئی اس جگہ پہ، لیکن شاید ان لوگوں کو احساس نہیں ہے.
ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مالی انکم ہمارے لیے بہت مفید ہے، شاید اس کے عوض میں علمی انکم کو اتنا وہ نہیں سوچ سکتے۔ تو یہ نگاہ کا فرق ہوتا ہے، نگاہ کی تنگی، نگاہ کی وسعت، نگاہ کا کم ہونا، نگاہ کا وسیع ہونا، کس اعتبار سے کام کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ حالات اس وقت بھی پیش آتے ہیں جبکہ خود ذمہ دار افراد کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کتنی کس چیز میں دلچسپی ہوتی، کتنی کس چیز کے بارے میں معلومات ہے۔ تو یہ روحانی اعتبار سے اگر بہت زیادہ دین کا بہت کیلکولیشن مادیات تو صرف ضروریات میں سے، مادی اعتبار سے دین کا کیلکولیشن نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ روحانی اعتبار سے جب ہو تو بہرحال ذمہ داری بھی دی ہے، اور مولا کائنات نے اس چیز کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور اس مسئلے کو یہ بات حل بھی ہو رہی ہے۔ خطبہ شقشقیہ کا ایک حصہ، خطبہ شقشقیہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، واقف ہوں گے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بہت ہی مشہور خطبہ ہے کہ جس کو آپ بہت ایک جوش میں بیان کر رہے تھے، اور بہت کچھ امام علی جو اب تک درد دل اپنا چھپا کے رکھے تھے اس میں بیان کر لے گئے، بہت کچھ امام علی جو اب تک آپ نے نہیں کہا تھا اس میں آپ نے کہہ دیا، اور بہت سی باتیں بہت نمایاں اور واضح انداز میں امام علی علیہ السلام نے کہہ دیا، اور بیچ میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا، اور جب وہ ڈسٹرب ہو گیا اس کے بعد پھر کہا کسی نے، مولا وہ آپ اپنے خطبے کو کنٹینیو کیے۔ امام نے کہا کہ نہیں، وہ ایک شقشقہ تھا کہ وہ نکل گیا، ایک تھا ولولہ تھا کہ جو وہ ختم ہو گیا، تو لہٰذا وہ بات تھی۔ وہ اس کا افسوس عالم اسلام کو ہے اور رہے گا کہ ایک مولا کائنات سے جو چیزیں نکل رہی تھیں وہ چیزیں ڈسکنیکٹ ہو گئیں اور ہم کو نہیں مل پائیں پوری طرح۔ اسی ایک جملہ ہے کہ مولا کہتے ہیں لولا حضور الحاضر و قیام الحجت بوجود الناصر، اگر لوگ میرے گرد جمع نہ ہوتے اور اگر لوگوں کی طرف سے میری نصرت کا اعلان کرنے سے مجھ پر حجت تمام نہ ہوتی۔ وما اخذ اللہ علی العلماء، اور اللہ تعالیٰ نے علماء سے یہ عہد و پیمان نہ لیا ہوتا، اللہ یقارو علی قزت ظالم ولا صغب مظلوم، کہ اللہ نے علماء سے یہ پیمان نہ لیا ہوتا کہ ظالم کے شکم پوری اور مظلوم کی بھوک اور گرسنگی پہ سکون اور قرار سے نہ بیٹھیں گے۔ اس وقت امام علی کہتے ہیں کہ ہم خلافت کی اس رسی کو اسی اونٹنی کے کوہان پہ ڈال دیتے اور اسی کے آخر کو اسی پیالے سے سیراب کر دیتے جس پیالے سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا، یعنی چھوڑ دیتے، رہا کر دیتے۔ اگر تم لوگ ہماری نصرت کا وعدہ نہیں کیے ہوتے، ہمارے گرد جمع نہ ہوتے، اور اللہ نے علماء سے عہد و پیمان نہیں لیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم پوری پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے اور مظلوم کی بھوک پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو ہم یہ کام نہ کرتے۔ یعنی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی حالات ہیں اور ذمہ داریاں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ امام علی نے ایکسیپٹ کیا، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد امام علی بتا رہے ہیں کہ یہ مین ذمہ داریاں ہیں ہماری۔ ابھی جس مسئلے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم کل اشارہ کریں گے، یہ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا، کیونکہ اس کام کو بہتر طریقے سے علماء ہی پورا کر سکتے، ہر آدمی اس کوالٹی سے پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نوک پلک رہ گئی، لاکھ آدمی جو ہے وہ اچھائی تک چلا جائے، کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں کہ جن تقاضوں کو عام انسان پورا نہیں کر پاتا ہے، وہاں سے یہ مسائل اور مشکلات پیش آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ یہ خود ایک پورا چیپٹر کھل گیا ہے، باب کھل گیا ہے، اس میں طولانی گفتگو ہے، ہم نے اس قول کو یہاں پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم اس کو آگے پیش کریں گے اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا آج جو بات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی وہ یہ کہ بعض ایسی طاقتیں ہیں
کہ جو چاہتی ہیں کہ لیڈرشپ کو کیپچر کر لیں، لہٰذا بہت سے ممالک کو انہوں نے کیپچر کیا ہے، ان کو استعمال کرتے ہیں. یعنی اب یہ جو لیڈر ہیں یہ امت کو یہ اب جو اپنی اطاعت کراتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو اپنی اطاعت کراتے ہیں، اکثریت ایسی ہے کہ جو اپنی اطاعت نہیں کراتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کی اطاعت کراتے ہیں، طاغوت کی اطاعت کراتے ہیں، شیطان کی اطاعت کراتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. جو مسئلہ پلٹتا ہے الومناٹی کی طرف کہ جو قرآن کی گفتگو تھی اس کے حساب سے قرآن نے 2 سسٹم بتائے تھے، ایک الہی سسٹم اور ایک شیطانی سسٹم. آج یہ جتنی الہی سسٹم کے مقابلے کی طاقتیں ہیں سب اس شیطانی سسٹم پہ جا کے سینٹرلائز ہوتی جا رہی ہے، سب اس شیطانی سسٹم پہ جا کے جمع ہوتی جا رہی ہے. لہٰذا اب سیدھے وہی 2 کیس سامنے آ گیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. یہاں پہ ایسی صورت میں اگر کوئی انسان عہدے کو استعمال کرتا ہے ذاتی مفاد میں تو خیانت کر رہا ہے. ایسی صورت میں علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے عہد کو لیا ہے اس عہد کو پورا کرے. اس پوائنٹ پہ انشاءاللہ کل ہم مزید گفتگو پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.